الحمد لله الذي فضل سيدنا مولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معظم الجود والكرم وآل الكرام أجمعين. نقیب اجلاس حضرت مولانا قائد زمان صاحب قبلہ، عزیز القدر ڈاکٹر وقار، حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس وقت ایک اہم موضوع پر آپ کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، ایک مکمل دستور حیات ہے جو زندگی کے تمام شعبوں کی رہنمائی کرتا ہے. اسلام صرف دعاؤں کا مجموعہ نہیں ہے جیسا کہ بعض مذاہب تاثر دیتے ہیں، بلکہ اسلام کی معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، تمدنی زندگی، اخلاقی زندگی، عائلی زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، تجارتی زندگی، زراعتی زندگی، جتنے بھی شعبے ہیں انسانی حیات کے، سب کا اسلام نے احاطہ کر رکھا ہے. اور قرآن عظیم جو ایک کتاب ہے اس نے زندگی کے تمام شعبوں کے لیے واضح ہدایات فراہم کی ہیں. قرآن عظیم قانون کی کتاب ہے، دستور و ضابطے کی کتاب ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں مقننین قوانین تشکیل دیتے ہیں، اور جو لوگ قانون پڑھتے ہیں، لاء پڑھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ایک ایک شعبے پر ہزاروں کتابیں ہوتی ہیں، کرمنل لاء پر، سوشل لاء پر، دوسرے قوانین پر، آرادی کے متعلق. پھر نظیروں کے ذریعے کتابوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. مگر قرآن تنہا ایک کتاب ہے اللہ کی جس کے بارے میں میرا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس کے لیے باضابطہ اصول قرآن عظیم کے اندر موجود نہ ہو. یہ قرآن پاک کا وہ اعجاز ہے. آج 1400 سال سے زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے قرآن عظیم کی تشریح و تعبیر اور تفسیر کی جا رہی ہے، اور ابھی ہم اسلام کے بحر ناپیدا کنارے کھڑے سیٹیاں چن رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے وہ تمام علوم حاصل نہیں کیے جو قرآن عظیم کے اندر موجود ہیں. ان میں تجارت کے ضابطے موجود ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد رسول اللہ کی مقدس زندگی اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے، نمونہ ہے تمام طبقات انسانی کے لیے. یعنی ایک سربراہ مملکت کسی مملوک کے لیے، کسی عام آدمی کے لیے کوئی نمونہ نہیں بن سکتا ہے. ایک تاجر کسی کاشتکار کے نمونہ نہیں بن سکتا ہے، ایک کاشتکار کسی تاجر کے نمونہ نہیں بن سکتا ہے. دنیا میں مختلف خانوں میں زندگی بٹی ہوئی ہے اور طبقوں میں بٹی ہوئی ہے، مگر پیغمبر اعظم کے ہر ایک کے لیے مکمل نمونہ ہے. معاش کے ذرائع میں زراعت ہے، کاروبار، کھیتی باڑی ہے. میرے آقا نے باضابطہ کھجوروں کے درخت بھی لگائے ہیں اور دلوں میں ایمان کے بیج بھی ہوئے ہیں. حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ زمینوں کو، بنجر زمینوں کو آباد کرنے کا اور قابل کاشت کرنے کا کتنا ثواب ہے تو دنیا میں کوئی بھی زمین بنجر نہ رہ جائے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس اگر اتنا وقت ہے کہ ایک درخت لگا سکو اور مرنے والے تو درخت کو لگائے بغیر نہ مرو. یہ جانتے ہیں آپ کہ مرنے والا درخت لگائے تو پھل نہیں کھائے گا، سایہ نہیں حاصل کر سکے گا، مگر میرے آقا تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ صرف اپنے لیے کام نہ کرو، آنے والی نسلوں کے لیے بھی کام کرو. تم درخت لگاؤ گے
اس کے سائے میں دوسرے بیٹھیں گے۔ آج درختوں کی جو اہمیت ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر صحرا، دا پرافٹ آف ڈیزرٹ کہہ رہا ہے کہ تم پوری دنیا کی زمین کو درختوں سے بھر دو، کل اس کی ضرورت پیش آئے گی، کل اس کا مطالبہ ہوگا، انسانی فطرت ڈیمانڈ کرے گی کہ درختوں کا سایہ بھی میسر آئے۔ آقا دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت کرنے والا اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، محبوب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پہ یقین کرتا ہے، ہاتھ سے محنت کرتا ہے، کاسب ہے وہ، تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کام کر رہا ہو، لوہار کا کام کر رہا ہو، بڑھئی کا کام کر رہا ہو، ٹیلر کا کام کر رہا ہو، کپڑا بنانے کا کام کر رہا ہو، کپڑا بیچنے کا کام کر رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، وہ اللہ کا حبیب ہے۔ یہ اس لیے تاکہ کہیں بھی کوئی کمزور انسان، کوئی عام ورکر، کوئی معمولی کام کرنے والا اپنے کو ذلیل محسوس نہ کرے۔ دنیا جو بھی چاہے کہے، مگر محنت وہ کرے اس لیے کہ وہ اللہ کا حبیب ہے۔ میرے آقا حضور سید عالم کی بارگاہ میں ایک صاحب تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ میں ضرورت مند ہوں، مجھے کچھ عطا کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں، گھر میں ایک پیالہ ہے، چادر ہے، کہا لے آؤ۔ وہ جا کے پیالہ اور چادر لائے، آپ نے اسے نیلام کیا۔ ایک صحابی نے 3 دن قیمت لگائی، ایک نے 4 دینار، آپ نے بیچ دیا، اور پھر اس کی اجازت سے، اور پھر کہا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں، کلہاڑی لاؤ بازار سے۔ وہ لے کر کے آیا۔ آپ نے جب تک کلہاڑی لایا تھا اپنے ہاتھ سے لکڑی دستہ ٹھوک دیا اس کے اندر، اور فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو، مدینے کے بازار میں بیچو۔ میں نہیں چاہتا کہ قیامت ہے تم اٹھو تو تمہارے چہرے پہ اپنا گوشت نہ ہو، یعنی بھیک مانگو کہ دوسروں کا دیا ہوا ہوگا اتر جائے گا، ہڈیاں رہ جائیں گی، تم اپنی محنت سے کماؤ۔ 10 روز کے بعد وہ شخص آیا تو بڑا خوشحال تھا۔ آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ تو کہا کہ 10 درہم بچے ہیں یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح سے اللہ کے رسول نے محنت پہ زور دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں بے شمار ایسے افراد ہیں جن کے نام کے سامنے ہم جھکتے ہیں، اور وہ محنت کش لوگ تھے۔ فریض الدین عطار ہیں، عطر بیچتے تھے، فریض الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے ہلاکو اور چنگیز کی جنگوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت پائی۔ فریض الدین عطار جن کا پندنامہ مشہور ہے، آپ جانتے ہیں۔ حضرت حلوائی رحمۃ اللہ علیہ جن کا کام حلوہ بیچنا تھا یا مٹھائیاں تشکیل کرتا تھا۔ نجار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو لکڑی کاروبار کرتے تھے، کارپینٹر تھے۔ طباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کی ولایت پہ پوری دنیا کو اعتماد ہے، وہ چمڑے کاروبار کرتے تھے، دواغت کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے کتنی ہی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے چھوٹے کام کیے ہیں اور تاریخ میں بڑے نام پیدا کیے ہیں۔ آج ان کی عظمتوں کا ہم احترام کرتے ہیں۔ ان تمام لوگوں میں جو طبقہ بہت زیادہ نمایاں ہے اسلام کی خدمت میں، وہ تاجروں کا طبقہ ہے۔ تجارت ایک بہت اہم ضرورت ہے پوری کائنات کی۔ میرے آقا نے درخت بھی لگائے ہیں، میرے آقا نے محنت پہ بھی زور دیا ہے، مگر خود آپ نے تجارت کی ہے اپنی زندگی میں۔ تجارت کو سنت بنا دیا ہے، تجارت کو عبادت بنا دیا ہے۔ تجارت کی اہمیت پیغمبر اعظم کی نگاہ میں تھی، کوئی اور کام منتخب کر سکتے تھے۔ تجارت کا انتخاب اس لیے کیا کہ پیغمبر اعظم کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ ایک دور وہ آئے گا جب پوری دنیا کی معیشت صرف تجارت میں مبنی ہوگی۔ اور آج وہ دور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ صرف وہ منڈیاں کامیاب ہیں جہاں مال موجود ہوتا ہے، اور صرف وہ قومیں کامیاب ہیں جو پوری دنیا میں اپنا مال بیچنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ میرے عزیز وقار آدم بڑی تفصیل سے کہہ رہے تھے، میں نے کہا کہ کئی 100 سال گزر گئے ہیں، مسلمانوں نے اس میدان میں کوئی کام نہیں کیا ہے جسے نمایاں کام۔ تاجر ہیں ہمارے ساتھی، بہتر ہے، مگر کیا کوئی ایسا تاجر بھی ہے جس کا ایک مال پوری دنیا میں بیچا جا رہا ہو یا پورے ملک میں بک رہا ہو؟ کوئی ایسا انڈسٹریلسٹ ہے جس کی بنائی ہوئی ایک چیز پورے ملک میں نظر آتی ہو؟ ایک دکھا دیجیے آپ۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ایسے دور میں جب انڈسٹری اور تجارت چھائی ہوئی ہے پوری دنیا میں، مسلمان بہت پیچھے ہے اس سلسلے میں۔ لیکن جو بھی ہیں، اگر آج سے محنت کرنا چاہیں تو قوموں کی تقدیر ہفتوں، مہینوں اور سالوں میں نہیں، مدتوں بدلتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے قائد امام صاحب نے کہا ہے، آپ اگر کلیکٹیو اجتماعی محنت کرنا چاہیں تو آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں۔ یہ زمین آپ کی ہے، وسائل آپ کے ہیں، خدا کی تائید آپ کے ساتھ ہے، ایمان کی تائید آپ کے ساتھ ہے۔ آپ بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ
اپنے کو محدود محسوس نہ کریں، یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اتنا کما لیا تو یہ ہمارے لیے سب کچھ ہے اور آئندہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، آپ کو نہیں، آپ کی قوم کو ضرورت ہے، ملت کو ضرورت ہے، آپ کے مذہب کو ضرورت ہے، آپ کے دین کو ضرورت ہے۔ وہ کروڑوں غریب جو دانے شبینہ کے محتاج ہیں، ان کی ضرورت آپ بن جاتے ہیں اگر آپ نے سرمایہ کمایا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ایک شخص، یہ باضابطہ فقہ کا جزیہ ہے کہ ایک شخص رات بھر عبادت کرتا ہے اور ایک شخص اس لیے محنت کرتا ہے کہ وہ کچھ کما کر کے غریبوں کو کھلائے، تو اس کی محنت عبادت سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہو یہ گیا ہے کہ ہم نے نماز پنجگانہ تو حق ہے، فرائض تو حق ہیں، لیکن یہ سسٹم قائم رکھا ہے کہ ایک شخص تجارت کر رہا ہے، چلو ہمارے ساتھ ایک سال کے لیے باہر چلو دین کی تبلیغ کرنے، تجارت کرتا ہوں، اللہ دے گا، رازق مطلق ہے، لے گئے، واپس آئے، تجارت بیٹھ گئی۔ اسٹوڈنٹ ہے، پڑھنا چاہتا ہے، چلو ہمارے ساتھ، واپس آئے، فیل ہو گیا۔ اسلام یہ نہیں ہے، اسلام زندگی سے فرار کا مذہب نہیں ہے، اسلام زندگی میں ڈوب کر کے جینے کا مذہب ہے، زندگی قدروں کو سنبھالنے کا مذہب ہے، فرار۔ اس لیے فرمایا گیا لا رہبانیت اسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ پیغمبر اعظم سرور کائنات اگر چاہتے تو کعبہ مقدسہ کی دیواروں کے نیچے دعا کرتے اور دنیا مسلمان ہو جاتی، مگر یہ ساری مشقتیں کیوں، یہ ساری زحمتیں کیوں، بدر و حنین کیوں، خیبر و خندق کیوں، پتھروں سے باضابطہ اپنے جسم کو لہو لہان بنا کیوں؟ تاکہ آنے والی قومیں اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انہی تمام کاموں میں نے بتایا تجارت ایک بڑی اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ کوئی تو وجہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والصالحین، سچا اور امانت دار تاجر نبیوں کے ساتھ، صدیقیوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیا اہمیت ہے سچے امانت دار تاجر کے اندر، کیوں اتنا بڑا مقام دیا گیا؟ نبی کے ساتھ اٹھنے کا مقام معمولی تو نہیں ہے۔ یہ تاجر کو کیوں عطا فرمایا گیا؟ اس لیے کہ ڈیلنگ میں، کاروبار کی ہزاروں افراد سے رابطہ ہوتا ہے، زندگی کے اور شعبے میں نہیں ہوتا۔ رابطے کا سب سے بڑا ذریعہ تجارت ہے، دنیا کے ہر دور میں، ہر عصر میں۔ ایک تاجر اگر کامیاب ہے تو ہزاروں لاکھوں افراد سے رابطہ رکھتا ہے۔ اگر وہ ایماندار ہے، سچا ہے، تو اس کا اثر دوسروں میں پڑے گا اور وہ کام کرے گا جو انبیاء اپنی دعوت سے کیا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا میں اگر اسلام پھیلا ہے تو فاتحین کے ذریعے سے نہیں، تاجروں کے ذریعے پھیلا ہے، تجارت کے ذریعے سے۔ آپ چلے جائیں، کوئی دنیا کا جائزہ لیں، یہ آج پورا انڈونیشیا جو مسلمان ہے وہ تاجروں کے ذریعے سے ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ 1492 میں جب اسپین کا زوال ہوا ہے تو ایک مایوسی پھیل گئی کہ اب اسلام کو کوئی زمین حاصل نہیں ہوگی، سب سے بڑا مرکز علمی فکری مرکز ٹوٹ چکا ہے، زوال پذیر ہو گیا ہے اسلام، اس لیے اب اسلام آگے نہیں بڑھے گا۔ لیکن 1492 یہ وہی زمانہ ہے جب امریکہ دریافت ہوا ہے کولمبس کے ذریعے سے، اور کولمبس بھی کسی مسلمان ایڈمرل کا شاگرد تھا جو اسپینش تھا، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اگر اسپین میں زوال نہ ہوا ہوتا تو آج کم از کم 1/3 سے زیادہ آبادی امریکہ کی صرف مسلمانوں کی ہوتی، اسپینش مسلمانوں کی، لیکن زوال نے ہمیں یہ دن دکھایا بہرکیف۔ لیکن اگر ایک طرف اسپین کا زوال ہوا ہے تو دوسری طرف انڈونیشیا جیسی بڑی مملکت جو ہے ایمان لے آتی ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ تباہ ہو گئے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر ڈوبے نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ہوا یہ تھا کہ کچھ عرب تاجر مال تجارت کشتیوں پہ لاد کر کے گزر رہے تھے، انڈونیشیا کے قریب کشتی ایک چٹان سے ٹکرائی، بکھر گئی، انہوں نے اپنا مال سمیٹا اور کسی طرح سے ساحل پہ اترے، دیکھا آبادی وہاں بیچنا شروع کر دیا۔ تو ایک طرف ایک ہاتھ سے مال بیچتے تھے اور دوسرے ہاتھ سے قرآن کی تعلیم بھی پیش کر رہے تھے، اور آج آبادی کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی مملکت صرف تاجروں کے ذریعے سامنے آئی ہے۔ ہندوستان کی زمین میں دیکھیے، مالابار کے ساحل پر، اسی طریقے سے سندھ کے ساحل پر اسلام محمد ابن قاسم سے بہت پہلے پہنچا ہے، یہ تاجروں کے ذریعے پہنچا ہے۔ ابو الحسن نامی تاجر تھے جنہوں نے عہد تابعین میں
باضابطہ عرب سے مال تجارت لے کر کے یہاں بیچتے تھے، اور وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے مالابار کے ساحلوں پہ اسلام کی دعوت دی ہے اور ہزاروں افراد کو مسلمان کیا. وہ تاجر تھے. عزیزان ملت اسلام، آپ افریقہ چلے جائیے، افریقہ میں جتنے ساحلی علاقے یعنی سمندروں کنارے والے، وہ بیشتر مسلم ہیں، اس لیے کہ وہاں مسلمان تاجر پہنچے تھے. اس زمانے میں تجارت کشتیوں کے ذریعے سے ہوتی تھی، اور سمندروں پر صدیوں تک صرف مسلمانوں کا غلبہ تھا. 14ویں 15ویں صدی عیسوی تک تمام سمندروں پر، وہ یورپ کی طرف جا رہے ہوں، بہ رہے ہوں، یا ایشیا کی طرف بہ رہے ہوں، یا افریقہ کی طرف، ان تمام سمندروں پر صرف اور صرف مسلمان کشتی رانوں کا قبضہ تھا، تاجروں کا قبضہ تھا. اس لیے کہ قرآن نے کہا تھا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے تم کو باضابطہ غلبہ عطا فرمایا ہے سمندروں پہ بھی اور کشتی زمینوں پر بھی. مسلمان اس روح کو سمجھتا تھا. قرآن پاک میں آیت کیوں آئی تجارت کے بارے میں کہ ہم نے تمہیں تجارت کے لیے غلبہ عطا فرمایا ہے، ہم نے غالب کیا ہے تمہیں سمندروں پر. پیغمبر اسلام نے سمندر کا سفر نہیں کیا تھا، صحرا کے پیغمبر تھے، مگر قرآن عظیم میں کشتیوں کا تذکرہ ہے. وہ کشتیاں جو مال لاد کر کے ایک مقام سے دوسرے مقام پہ پہنچاتی ہیں. یہ تذکرہ کیوں قرآن پاک نے کیا؟ اس کا دعوت سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تبلیغ کے سے کیا تعلق ہے تعلق. مال تجارت لے کے مسلمان جائیں گے، ان کا کردار، ان کا کیریکٹر، ان کی امانت، ان کی دیانت، ان کی فراست، ان کی صداقت اسلام کا حقیقی چہرہ پیش کرے گی. اس لیے دنیا کے بیشتر ممالک کے مسلمان تاجر گئے ہیں. وہ ایک ہاتھ میں مال تجارت لے کے جاتے تھے اور دوسرے ہاتھ میں قرآن لے کے جاتے تھے. مسلمان جہاں بھی گیا ہے اپنے دین کے ساتھ گیا ہے، اپنی کتاب کے ساتھ گیا ہے، اپنی شریعت کے ساتھ گیا ہے. مال تجارت لے کے گیا ہو، کاروبار کے لیے گیا ہو، مگر دین اس سے کبھی جدا نہیں ہوا ہے. وہ عرب کے صحرا سے نکلا، یورپ میں پہنچا، روم کی سرزمین پہ روم نے آواز دی ہوگی، جلبوں نے پکارا ہوگا، مگر وہ نگاہ بچائے بچائے گزر گیا. اور ہندوستان کی زمین پہنچا، وہاں بھی اس کا یہ حال، یا عبور سے گنگا وہ دن یاد تو اس کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. ایران کی سرزمین پہنچا، 25 سال کے اندر پورا ایران مسلمان ہو گیا. یہ مسلمانوں کے کردار کی وجہ تھی. پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو قرآن دیا بھی تھا اور قرآن بنا بھی دیا تھا. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ قرآن نہیں سمجھتے وہ دین لے آئیں، قبول کریں اسلام کو؟ آج ہمیں شکوہ ہے ہمارے پاس یہ ذرائع نہیں، وہ ذرائع نہیں، وہ ذرائع نہیں. ایک ذریعہ ہے ہمارے پاس جو سب سے بڑا ہے، جو قرون اولیٰ میں بھی تھا. اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو قرآن دیا تھا اور مسلمانوں کو قرآن کے سانچے میں ڈھال دیا تھا. مسلمان چائنا پہنچے، اسلام لوگ لے آئے، ہندوستان آئے، اسلام لوگ لے آئے. قرآن نہیں جانتے تھے، وہ مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے، ان کا کردار دیکھ رہے تھے، ان کا کیریکٹر دیکھ رہے تھے. دنیا ان قرآنوں سے نگاہیں بند کر سکتی ہے جو غلافوں میں چھپے ہوئے ہوں، مگر ان قرآنوں سے نگاہیں نہیں بند کر سکتی جو زندگیوں سے چھلک رہے ہیں. آج اگر 1 ارب 50 کروڑ مسلمان قرآن کے سانچے میں ڈھل جاتے تو یہ سارے الزامات جو ہم پر لگے ہوئے ہیں یہ خود بخود اب لگتے ہی نہیں، اپنی موت آپ مر جاتے. زمانہ خود جواب دیتا مسلمان ایسا نہیں ہے، حالات خود جواب دیتے مسلمان جھوٹے ہو تم، مسلمان ایسا نہیں ہے. مگر آج ہمارے کردار نے، ہمارے طرز عمل نے اور ہماری عدم علم اور ہماری جہالت نے اس حد تک ہمیں ذلیل کر دیا ہے کہ دنیا ہمیں مختلف ناموں سے یاد کرتی نظر آتی ہے، جبکہ کہیں بھی ہمارا کوئی قصور نہیں، کہیں کوئی جرم نہیں. آپ اندازہ فرمائیں، لوگ کہتے ہیں ہم ٹیررسٹ ہیں. جی ہاں، ہم ٹیررسٹ ہیں اس لیے کہ ناگاساکی اور ہیروشیما کو ہم ہی نے تو تباہ کیا ہے، سزا دیا. ہم ٹیررسٹ ہیں اس لیے کہ ہم نے 20 سال تک ایک قوم کو باضابطہ بمباری سے برباد کیا. ہم ٹیررسٹ ہیں اس لیے کہ عراق پر ہم ہی نے حملہ کیا تھا اور وہاں کارپیٹ بمی کی تھی، اور ایران کے اوپر اور کیا نام ہے اس پر افغانستان پر ٹیررسٹ ہم ہی ہیں. تم کروڑوں کو مارو تو بہت ہی صاحب عدل انصاف ہو، اور کہیں سے کسی مسلمان جذباتی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر نہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. 1% to kill the entire humanity. یہ قرآن کا دعویٰ ہے. ایک جان بچائی پوری انسانیت بچائی. قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی ایک کے جرم میں دوسرے پر کو سزا نہیں دی جائے گی. قرآن تو اس کو الاؤ کر ہی نہیں سکتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب زمین میں گیسز ہوتی ہیں،
تو وہ نکلنا چاہتی، زمین پولی ہے تو شبنم بن کے نکلتی ہیں، زمین سخت ہے تو لاوا بن جاتی ہیں، آتش فشا بن جاتی ہیں. تو سخت زمین ہوگی تو یہ سب کچھ پیدا ہوگا. زمین نرم کر دو، ٹیررزم خود بخود مر جائے گا. جن ملکوں میں سختیاں ہوں گی وہاں یہ پیدا ہوگا، اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں. نہ معلوم کتنے ایسے ملک ہیں جہاں مسلمان نہیں ہے، ٹیررزم موجود ہے سختیوں کی بنیاد پر. سختیاں بند کر دو، یہ ختم ہو جائے گا. اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بہرکیف کہا جاتا ہے کہ اسلام ٹیررزم نظام اور مسلمان ٹیررزم ہیں جہاں ہیں. یہ بات بڑی عام کی جاتی ہے کہ اسلام تو نہیں تعلیم دیتا اور مسلمان ہی ٹیررسٹ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سارے الزامات اس لیے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، پیغمبر اسلام کے مقدس نظام زندگی کو چھوڑ دیا ہے. عرب کے تاجر دنیا بھر میں پھیلے، انہوں نے اسلام کی بہترین تبلیغ کی. بہترین تبلیغ. ایک تاجر چائنا میں گیا، سنکیانگ کے علاقے میں، وہاں گرفتار کر لیا گیا. 3 سال تک وہ چین کی قید میں رہا. جب خاقان چین مرا اور دوسرا بادشاہ آیا تو اسے آزاد کیا گیا. جب وہ آزاد ہوا تو چائنا میں 3000 قید خانے میں سے کلمہ پڑھتے ہوئے نکلے تھے. 3000. آج بھی وہ 3-4 کروڑ کی تعداد میں ہے. اور جب کمیونزم میں انقلاب نہیں تھا تو 5 کروڑ مسلمان تھے وہاں. یہ کیوں ہوا؟ کردار یوسفی، جناب یوسف کو قید کیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے اس لیے قید کیا گیا کہ ایک عورت کی خواہش کو پورا نہیں کرنا چاہتے تھے وہ. اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ، یہ 12 سال کی قید اس گناہ کی دعوت سے میرے لیے بہتر ہے جس کی طرف لوگ مجھے بلا رہے تھے. تو ایک پاکیزہ شباب حالات کو بدل دیتا ہے. مسلمان تاجر امانت کی بنیاد پر، دیانت کی بنیاد پر، صداقت کی بنیاد پر دین کی تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ بن گئے تھے. اس لیے فرمایا گیا کہ نبی بھی تبلیغ کے لیے آتے ہیں، صدیق بھی آتے ہیں، صالحین بھی آتے ہیں، اور تاجر اپنی تجارت کے ذریعے سے تبلیغ دین کرتا ہے. خاموش تبلیغ جس کے اثرات بہت زیادہ مرتب ہوتے ہیں. کاش ہمارے تاجر آج بھی ویسی ہوتے. کاش اللہ ہمیں وہ حوصلہ اور جرأت دیتا کہ جس کی بنیاد پر ہم ایمان، اخلاص، صداقت، امانت اور دیانت کی بنیاد پر پیغمبر اعظم کی سنت کے مطابق تجارت کرتے ہیں. اللہ کے رسول میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے کہ کہیں بھی بددیانتی نہ ہونے پائے تجارت میں. آپ مدینے کے بازار میں گئے، آپ نے دیکھا کہ جو کا ڈھیر لگا ہوا ہے، خشک ہے، ڈرائی ہے، جب اندر ہاتھ ڈالا تو بھیگا ہوا ہے. آپ نے ناراضگی کے ساتھ فرمایا جو دکھاتے ہو وہی بیچو. آپ اندازہ فرمایا تجارت کا یہ عالم ہے کہ اسلام کو تاجر سے جتنا فائدہ پہنچا ہے کسی اور طبقے سے نہیں. آپ قرون اولیٰ کے جائزہ لیے ابتدائی اسلام کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرواتی تھی نا، ان کا مال تجارت شام اور یمن کی منڈیوں میں توازن بن جاتا تھا. جب جاتا تھا تو یہ منڈیاں بھر جاتی تھیں. شاید ہی مکے کا کوئی تاجر ایسا دیکھیے کہ مکے میں تجارت ہوتی تھی اور مدینے میں زراعت ہوتی تھی. یہ دو الگ الگ تھے. مدینے میں کاشتکار تھے اور مکے میں تاجر تھے. پیغمبر اعظم کو تاجروں کی زمین میں کیوں پیدا کیا گیا؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو رہی ہوگی نا. آپ پیدا ہوئے تاجروں کی زمین میں پیدا ہوئے. جناب خدیجہ تاجر تھی اور ان کے مال سے اللہ کے رسول خود تجارت فرمائی. آپ اندازہ فرمائیں تجارت اللہ کے رسول نے فرمائی جناب خدیجہ کے مال سے. یہ مداربت تھی. لوگ کہتے ہیں کہ انہیں خدمت پہ رکھا گیا تھا، اجرت پر، وہ اجیر بھی نہیں تھے، خدمت بھی. مداربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مال آپ کا ہے، محنت میری ہے اور پرافٹ میں ہم شیئر کرتے ہیں. اس بنیاد پہ جناب خدیجہ کے مال کو انہوں نے شام اور کی منڈیوں میں بیچا، اور اسی بنیاد پر جناب خدیجہ ایمان نے ان کی امانت کو دے کر کے اور ان کا تقویٰ دے کر کے اور وہ بے پناہ فائدہ جو امانت کی بنیاد پہ حاصل ہوا تھا اس کو دیکھ کے وہ ایمان بھی لائی اور سرکار کے قدم عزت سے وابستہ بھی ہوئی. اور جب اسلام لے کے 25 سال کی عمر سے لے کر کے اور 40 سال کی عمر تک کتنا زمانہ ہوتا ہے؟ 15 سال کا تجارت کا زمانہ ہے میرے آقا. بزنس کا زمانہ ہی ہے. آپ نے بزنس کو عبادت کا مقام دے دیا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے. 40 سال کی عمر میں جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت خدیجہ کہ اب نہیں، اب میرا مال، میرا گھر، میرا سب کچھ آپ کے لیے. آپ جتنی دیر تجارت کریں گے اس سے زیادہ لوگوں کو جہنم کے دیکھتے ہوئے شوروں سے کھینچیں گے. اور پھر جناب خدیجہ کا سارا مال جو یمن اور شام کی منڈیوں میں باضابطہ طور پہ چھایا ہوا تھا
وہ مال دین کے راستے میں خرچ ہو گیا. اگر وہ نہ ہوتی تو اسلام آج یہاں نہیں پہنچتا. میرے آقا آزادانہ تبلیغ نہیں کر سکتے تھے. انہیں محنت کرنی پڑتی, تجارت کرنی پڑتی, وقت لگانا پڑتا, مگر انہوں نے کہہ دیا نہیں, اب اس کے بعد میں اور میرا مال سب کچھ اللہ کے دین کے لیے وقف ہے. عزیزان ملت, اور یہ عالم ہوا پھر کہ جب آخری ایام آئے ہیں جناب خدیجہ کے, سب سے بڑے تاجر خویلد کی بیٹی, بے پناہ سرمایہ داران ماحول میں پلی, بے پناہ راحتوں کی حامل, مگر فاقے ہونے لگے. اور جب وصال کا وقت آیا تو گھر میں چراغ میں روشنی نہیں تھی, تیل نہیں تھی. کئی روز سے فاقے سے وہ بھی تھی, جناب فاطمہ بھی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. ایسے وقت میں مکے والوں نے سوشل بائیکاٹ کر رکھا تھا کہ ان کے گھر کوئی نہیں جائے گا, ان سے کاروبار کوئی نہیں کرے گا, انہیں کوئی چیز دے گا نہیں. جب انتقال کے لمحات آئے تو عتب نام کی ایک سہیلی آئیں, خاموشی سے چھپ کر کے, ابھی ایمان نہیں لائیں. خدیجہ مشورہ ہو رہا ہے باہر, قریش کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ انتقال کر جائیں تو مکے قبرستان میں دفن کیا جائے گا, ہم ان کا جنازہ نہیں اٹھائیں گے. بڑی توہین ہوگی خدیجہ, میں تمہاری سہیلی ہوں, چھپ کر کے آئی ہوں, ایک مرتبہ مجھے گواہ بنا کے کہہ دو کہ میں نے نبی کا کلمہ نادانی سے پڑھ لیا تھا, تو پورا مکہ اپنی بیٹی کے جنازے کو اٹھائے گا. بڑا احسان ہے تمہارے باپ کا مکے والوں کے اوپر. جناب خدیجہ ایسے حالت میں بیٹھ گئے اور کہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو, 1000 بار عقل و شعور نے میرے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا تو میں نے کلمہ پڑھا ہے. تم یہ کہتی ہو مکے والے مجھے دفن نہیں کریں گے, زمینیں عظمت الہی میں دفن کی جاؤں گی, فرشتے اٹھائیں گے میرا جنازہ, مجھے اپنے رب کی غیرت پہ بھروسہ ہے. جناب عطب نے یہ سنا تو بے ساختہ پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. عطب تم بھی مسلمان ہو گئی؟ کہا ہاں. خدیجہ, یہ جملہ سنیں, خدیجہ کتنے عظیم لوگ تھے وہ. لوگ کہتے ہیں ان پڑھ تھے. خدیجہ جو مذہب اپنے ماننے والوں کو ایسا یقین دیتا ہو کہ موت کا چہرہ بھی یقین کے چہرے کو مزمحل نہ کر سکے, وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. ایسے موقع میں بڑے بڑے لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں جب موت سامنے ہوتی ہے. اللہ کے رسول آئے اور پوچھا خدیجہ تمہارا حال کیسا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ جتنی دیر میرا حال پوچھیں گے اتنی دیر میں کسی انسان کو جہنم کے دیکھتے ہوئے شوروں سے کھینچ دیے, جائیے اور اپنا کام کیجیے, میرا حال خالق احوال کے حوالے کیجیے, میں اپنے رفیق کے رفیق اعلیٰ سے ملنے جا رہی ہوں, اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا. تو میں کہوں گی ایک تاجر خاتون, سب سے پہلا احسان مالی اعتبار سے اگر کسی کا ہے تو ایک تاجر خاتون کا ہے جو ہماری ماں ہے, جو جناب خدیجہ ہے. انہوں نے اسلام کو اس وقت سہارا دیا جب کہیں کوئی سہارا نہیں تھا. بعد میں جب اللہ کے رسول نے اور بھی شادیاں فرمائیں تو کسی خاتون نے کہا کہ حضور آپ ایک بوڑھی خاتون کو اتنا یاد کرتے ہیں. نے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی عمر 25 سال تھی, ان کی عمر 40 سال تھی, اور آپ نے ایک بیوہ کو اس لیے اپنے دامن سے وابستہ کیا تھا کہ بیوہ کو ام المومنین بنا دیا تھا, کہا تاکہ دنیا میں کوئی بیوہ سے نفرت نہ کر سکے. آپ اندازہ فرمائیں. تو آپ ایک خاتون نے کہا حضور آپ انہیں بہت یاد کرتے ہیں, وہ تو بوڑھی تھی, آپ کو اللہ نے ان سے زیادہ با وقار خواتین عطا فرمائی ہیں. تو آپ نے فرمایا خبردار یہ بات مت دو, تم لوگ اس وقت آئی ہو میرے حرم میں جب کہ اللہ نے شادی عطا فرمائی. خدیجہ اس وقت تھی جب مجھ پہ مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے, میں پتھر کھا کے زخمی ہو کر کے گھر آتا تھا, تو تسلی دیا کرتے تھے. تو پہلا احسان ایک تاجر خاتون کا ہے ملت اسلامیہ پر. اگر وہ نہ ہوتی تو 40 سال سے لے کے اگلے بہت زمانے تک پیغمبر اعظم آزادانہ تبلیغ نہیں فرما سکتے تھے. دشواریاں ان کو پیش آتی, کرتے تو ضرور لیکن معاشی ضرورتیں بھی تو ہوتی تھی نہیں. اس کے بعد دوسرا بڑا احسان جناب صدیق اکبر کا ہے, وہ بھی تاجر تھے. کتنی قداور شخصیات تاجر ہیں, جناب عثمان, جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم تھا, اتنا مال تھا ان کے پاس اسلام قبول کرتے وقت کہ جب حضرت بلال حبشی کو ان کے ظالم آقا نے سزا دینا شروع کر دیا, پتھر پہ کھینچتا, سینے پہ پتھر رکھتا, تپتی ہوئی ریت پر, تب آپ گئے اور کہا کہ میرے بلال کو آزاد کر دو. اگر تم اس کے برابر تول کے بھی سونا لوگے تو میں دوں گا. پتہ چلا کہ بلال کے برابر تول کر کے سونا دینے کی صلاحیت تو تھی نا, اتنا مال تو تھا ان کے پاس, اتنی دولت تھی. دوسرا واقعہ وہ ہے کہ جب
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ روم نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم۔ ہوا ایسا تھا کہ ایران اور روم میں جنگ ہوئی، کرسچین شکست کھا گئے، ایرانی کامیاب ہو گئے، تو مکے والوں نے قہقہا لگانا شروع کر دیا، طنز کرنا شروع کر دیا۔ وہ اہل کتاب تھے وہ ناکام ہو گئے، اور وہ ایران والے مشرک تھے بت پرست سے کامیاب ہو گئے، اس لیے ہم بھی کامیاب ہوں گے، تم اہل کتاب ہو تم ناکام ہو گئے، یعنی مسلمانوں سے طنز کی بات۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ تھوڑے دنوں کے لیے کامیاب ہوئے اور پھر روم غالب ہو جائے گا۔ کوئی امکان نہیں تھا روم کے غلبے کا، کوئی شک نہیں تھی۔ روم کا بادشاہ ہرقلیہ چھوڑ کے بھاگ چکا تھا، فوج منتشر ہو گئی تھی۔ ایسے موقع پہ قرآن کا یہ کہنا کہ روم پھر غالب ہوگا، یہ قرآن کی صداقت ہے۔ آپ پڑھیے اور مطالعہ کیجیے اور اس وقت کی حالت کا جائزہ لیجیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضرت صدیق اکبر سے کافروں نے کہا کیا کہتے ہیں، اب روم کا بادشاہ دوبارہ آ جائے گا، اپنی سلطنت چھوڑ چکا ہے، قوت بکھر گئی۔ کہا یہ قرآن ہے، میرے نبی پہ نازل، وہ ہوگا، کامیاب ہوگا دوبارہ۔ کہا شرط بدلو، چنانچہ 300 اونٹوں کی شرط لگی۔ جناب صدیق نے کہا کہ اگر روم کامیاب ہوگا 300 اونٹ تم دو گے، اور اگر ناکام ہوا تو میں دوں گا۔ انہیں یقین تھا کامیاب روم ہوگا، قرآن نے کہہ دیا۔ 300 اونٹ دینے کی صلاحیت تھی، تب تو انہوں نے شرط بدلی تھی۔ اللہ نے بڑی دولت سے نوازا تھا۔ اپنے دور میں پورے حجاز کے مقدمات کا فیصلہ وہ کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ایمان بعد میں لایا ہوں اللہ، مگر میں نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی ظلم نہیں کیا، کبھی کوئی حرام چیز نہیں کھائی۔ ایسا لگتا ہے کہ خدا نے صدیق کو نبی کی رفاقت کے لیے پہلے ہی چن لیا۔ وہ جناب صدیق ہیں کہ انہوں نے ہر مرحلے میں اسلام کو طاقت عطا فرمائی۔ مدینہ آپ تشریف لے گئے، مسجد جس میں 50,000 کے بارہ سر ہے نا، آپ جانتے ہیں کیسے بنی۔ حضور نے فرمایا میری اونٹنی جہاں بیٹھے گی، ان ناقتی ہذہ معمورۃ من اللہ، یہ میری اونٹنی معمور ہے اللہ کی طرف سے، جہاں بیٹھے گی وہاں مسجد بنے گی۔ مدینے میں گھومی وہاں بیٹھ گئی جہاں مسجد ہے۔ آپ پوچھا یہ زمین کس کی؟ کہا 2 یتیموں کی۔ فرمایا بلایا جائے انہیں، یتیموں کو بلایا گیا۔ آپ نے کہا یہ زمین بیچ دو، ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ کہا حضور آپ مسجد بنا رہے ہیں، ہم بیچیں گے؟ بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ کی مسجد ہماری زمین بنے۔ کہا نہیں، تم لے لو۔ شاید میرے آقا کو خیال آیا ہوگا کہ انسانوں کے بعد میں جھوٹے متولی حضرات یتیموں کی زمینیں چھین کے مسجد بنانا شروع کر دیں۔ اس دور کا انسان جو مسجد سے وابستہ ہوتا تھا تقویٰ کی اعلیٰ ترین مثال ہوتا تھا۔ شاید آپ کو معلوم قرآن پاک نے کرائیٹیریا مقرر کیا ہے کہ کون متولی ہو سکتا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر ولم یخش الا اللہ۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کا، بنانے کا حق اسے ہے جو اللہ پہ ایمان لائے، نیک عمل کرے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے۔ کہ آج کے متولی اور ٹرسٹی حضرات اس پہ پورے اترتے ہیں؟ خدا کرے انہیں اترنے کی صلاحیت میں میسر آئے۔ وہ بہت بڑی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں۔ بہرکیف تو انہوں نے کہا نہیں قیمت لینی ہوگی، اسی خیال سے کہ بعد میں کہیں ایسا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کون اس کی قیمت ادا کرے گا؟ تو جناب صدیق کھڑے ہو گئے، ہجرت کر گئے تھے، اپنا گھر تجارت و کاروبار بیٹھ چکا تھا، مگر کھڑے ہوئے کچھ کما کے پہلے سے رکھا تھا، اور آپ نے مدینے کی مسجد کی زمین کی قیمت خود ادا کی۔ آج جو مسجد نبوی ہے یہ موقوفہ زمین ہے جناب صدیق کی۔ ایک سجدے کا ثواب 50,000 کے برابر، کروڑوں سجدے روز ہوتے ہیں، اور قیامت تک جتنے سجدے ہوں گے سب کا ثواب جناب صدیق کو ملے گا۔ آپ اندازہ موقوفہ زمین ہے، اور جہاں سرکار نے سجدہ کیا وہ بھی موقوف ہے، جہاں سرکار کا روضہ اقدس ہے، جہاں ان کی زمین عرش عظیم سے زیادہ بلند ہے، وہ بھی موقوفہ ہے۔ صدیق نے زمین پہ عرش عظیم کو اتار دیا ہے۔ اتنا بڑا ایثار تاجر نے کیا ہے۔ جہاں 70,000 فرشتے سلام کرنے کے لیے آتے ہیں وہ زمین پہ ایک تاجر نے دی ہے۔ جہاں اولیاء کرام حاضر ہوتے ہیں وہ زمین پہ ایک تاجر نے دی ہے۔ جہاں شہبر جبریل کی آواز سنائی دیتی ہے وہ زمین بھی ایک تاجر نے دی ہے، اور جہاں وحی الہی اترتی تھی وہ زمین بھی ایک تاجر نے دی ہے، اور جہاں سے قافلے دین کی راہوں میں روشن کرنے کے لیے چراغ بدر و حنین خیبر و خندق میں اترے ہیں وہ زمین بھی ایک تاجر نے دی ہے، اور جہاں بیٹھ کر کے فتح مکہ کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ زمین بھی ایک تاجر نے دی ہے۔
آپ نے یہ کہا ہے کہ تجار کا کردار کیا ہے دین کے سلسلے میں. میں کہتا ہوں مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تاجروں سے بڑھ کر کے دین کی عملی خدمت کسی اور نے نہیں کی ہے، مالی اعتبار سے ہر دور میں انہوں نے کی، ہر عصر میں کی ہے. دوسرے عظیم تاجر جناب عثمان غنی، انہیں غنی کہا اس دنیا پہ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے دولت سے اسلام کو بے پناہ تقویت عطا فرمائی ہے، بے پناہ قوت بخشی ہے. آپ جناب صدیق کا تو عالم یہ ہو گیا تھا کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر اسلام نے آواز دی تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. اپنے گھر کا سامان، یعنی وہ تاجر جو بلال کو سونا دے کے خریدنا چاہتا ان کے برابر، جو مسجد نبی زمین خرید رہا ہو لیکن دین میں سب کچھ لٹا دیا انہوں نے. اور پھر جب وہ وقت آیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رومیوں سے جنگ تھی، آپ نے چندہ طلب فرمایا تو اپنے گھر کا سارا سامان کوٹلی باندھ کے لے کے بارگاہ رسول حاضر ہوئے. سوچا کہ میرا پیراہن میں کسی کفن نہ بن جائے، بن سکتا ہے تو آپ نے پیراہن بھی اتار دیا، کرتا بھی، ایک ٹاٹ اور کانٹوں سے سی کے آپ پہنچے. حضور نے فرمایا کہ اس سے پہلے جناب عمر فاروق پہنچے تو انہوں نے آدھا مال پیش کیا تھا، انہوں نے پورا مال پیش کیا. جب وہ پہنچے تو حضور نے پوچھا تھا ما ترکت فی بیتک یا عمر، اے عمر تم نے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ اور جب جناب صدیق پہنچے تو آپ نے کہا اترکت شیئا فی بیتک یا ابا بکر، اے وہ گھر میں کچھ چھوڑ آئے ہو؟ انداز سوال بتا رہا ہے کہ دیکھ رہے کہ وہ کچھ چھوڑ کے آئے، چھوڑ کے نہیں آئے. آپ نے کہا کہ ترکت فی بیتی اللہ و رسولہ، میں اپنے گھر میں اللہ اور رسول کو چھوڑ آیا ہوں. اور پھر سرکار نے سارا مال پورے مال میں پھیلا دیا اور کہا کہ صدیق کا مال سب پر غالب ہے. جناب عمر نے کہا واللہ صدیق ابو بکر، میں آپ کے سلسلے میں نیکیوں مقابلہ کبھی نہیں کر سکوں گا. سب کچھ لٹایا دین کے راستے میں، سب کچھ قربان کیا. اور آج اسی قربانی کا صدقہ تھا کہ زندہ رہے تو یار غار بن کے، حرام فرمائے تو یار مدار بن کر کے، نہ زندگی میں جدا ہوئے اور نہ اب تک جدا ہوئے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہی نہیں، جب آپ خلیفہ بنے تو پیٹھ پہ خلافت کا عہد لینے کے بعد پیٹھ پہ کپڑا لے کر کے مدینے بازار بیچنے جا رہے تھے. جناب عمر نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں جناب آپ؟ کہا کہ بازار میں. یہی میں کرتا ہوں پھر کروں گا. کہا جناب آپ کو خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، اب آپ یہ کیسے کریں گے؟ کہا عمر پھر میرا خرچ. کہا کہ ہم آپ کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں. چنانچہ ان کو ایک عام آدمی کے برابر بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا گیا، عام آدمی کے برابر. اور ایک بار ایسا ہوا کہ ان کی شریک زندگی کو حلوہ کھانے کا شوق ہوا تو تھوڑا تھوڑا پیسہ بچا کے انہوں نے حلوہ بنایا. انہوں نے پوچھا یہ حلوہ کیسے ہے؟ کہا کہ وہ میں نے تھوڑا تھوڑا پیسہ بچایا ہے. کہا اچھا، تو اتنا بچ سکتا تھا، اتنا کم کر دیا، اتنا کم کر دیا. سمجھا آپ نے؟ اس طرح سے ایک عظیم تاجر نے صدیق بن کر کے تصدیق کا اعلیٰ ترین مقام. اور میرا خیال یہ ہے کہ جب سرکار نے فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والصالحین، سچا اور امانت دار تاجر انبیاء صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو صدیقی نسبت کی قائم کرنی تھی کہ ہر دور میں جو تاجر ہوگا وہ صدیق کے نقش قدم پر چلے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جناب عثمان غنی بے پناہ سرمایہ دین کے راستے میں خرچ کیا انہوں نے جب بھی ضرورت ہوئی ہے. مدینہ طیبہ گئے، پانی کی کمی تھی. ایک کنواں تھا جو یہودی کی ملکیت تھا اور اس کا پانی وہ بیچتا تھا. لوگ بھوکے رہتے، کئی پیاسے رہتے کئی روز تک. جب جہاں بلب ہوتے تو کچھ ہوتا تو جا خرید لیا کرتے تھے. آپ نے صحابہ سے کہا کہ ہے کوئی جو مدینے میں کنواں کھدوا دے؟ جناب عثمان غنی کھڑے، نہیں کھدوا دے نہیں، کنواں خرید لے یہودی سے. آپ نے کہا میں گئے یہودی سے بات کی، اس کا 10,000 دینار پورے کنویں کی قیمت ہے، مگر میں پورا نہیں بیچوں گا، آدھا بیچوں گا. تو حیرت تھی کہ آدھا کنواں کیسے بکے گا؟ تو کہا کہ ایسا ہے کہ 5,000 آپ دے دیجیے، ایک روز مسلمان پانی بھریں گے اور دوسرے روز پورے مدینے والے، اس طرح آدھا بھی جائے گا. تو وہ آئے حضور وہ آدھا بیچ رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ جاؤ آدھا ہی خرید لو. جب آدھا خرید لے گا تو آپ نے مدینے میں اعلان کروا دیا کہ ہماری باری میں مسلمان بھی یہودی بھی سب لوگ پانی بھر لیں. دوسرے روز کوئی نہیں گیا. تو آئے گا کہ وہ آدھا بھی خرید لیا.
یعنی یہ ایثار کا جذبہ تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر 300 اونٹ آپ نے اسلحے سے لدے ہوئے، مال سے لدے ہوئے بارگاہ رسول میں پیش کیے، اور تو اللہ کے رسول اب جو تم جو چاہو کرو، کل تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ سرکار نے غنی کا مقدمہ، تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، مدینے میں قحط پڑا، بہت سے لوگ بھوکے مرنے لگے، آپ نے آپ کا 300 اونٹوں سے لدا ہوا مال شام سے پہنچا، غلوں سے۔ تاجر دوڑ پڑے، موقع سے فائدہ اٹھانے والے، حضور بیچ دیجیے۔ کیا دیں گے آپ؟ کہا دگنا فائدہ دیں گے، آپ کی قیمت کا 3 گنا دیں گے۔ آپ نے کہا کہ ایک تاجر مجھے 10 گنا دے رہا ہے، دو گے تو؟ کہا کہ حضور مدینے کے تاجر تو ہم ہی ہیں، بھلا آپ کو 10 گنا کون دے رہا ہے؟ کہا میرے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو ایک نیک عمل کرے گا 10 گنا ثواب ملے گا۔ میں مدینے کے غریبوں کو حکم دیتا ہوں یہ سارا مال اٹھا لے جائیں اور اپنی بھوک کو ختم کر دیں۔ یہ تجار کا کردار رہا ہے، بہت وسیع موضوع ہے یہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو صلحائے امت میں ہزاروں کی تعداد ایسی ہے جس نے تجارت کیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، جن کا ملت اسلامیہ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ قیامت تک ملت اسلامیہ ان کی احسان سے اپنی گردن اٹھا نہیں سکتی۔ اسلام کی تشریعی حیثیت کو حدیث مبارکہ کے ذریعے سے قوانین اصل کے باضابطہ قانون کی حیثیت دینا، یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ ان کے بعد ان کے شاگرد امام یوسف ہیں، امام محمد ہیں، امام مظفر ہیں، ان کی بے شمار خدمات ہیں، ان کی حیات میں بولنے کا موقع نہیں، صرف یہ بتاؤں گا کہ یہ کپڑے کے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اور ایک مرتبہ سینکڑوں تھان کپڑے کے آئے، بھیجے، آپ نے بیچے، اور پھر گھبرا کے کہا جاؤ واپس لاؤ۔ لوگ گئے، واپس لائے۔ کیوں حضور آپ نے کیوں؟ کہا اس میں ایک تھان ڈیفیکٹڈ تھا، یعنی بیچ میں کپڑا کہیں خراب تھا۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون تھان تھا، سب کھول کے دیکھو، اسے کاٹ دو، اس کے بعد پھر بیچو اسے۔ عالمی کی ایک شخص آیا مال بیچنے کے لیے، وہ کہہ رہا تھا اس کی قیمت 4000 دینار، 400 دینار ہے۔ آپ نے بازار کی قیمت معلوم کی، کہا نہیں تم 600 لے جاؤ، اس لیے کہ تم کم قیمت اپنے مال کی لگا رہے ہو۔ وہ تاجر تھے۔ اس کے بعد تاجروں کا ایک طویل سلسلہ آپ کو نظر آئے گا، جو اولیاء کرام ہیں، فقہائے امت ہیں، جنہوں نے ہر دور میں دین کی خدمت کی ہے۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ آپ یہ انداز کر سکیں کہ یہ طبقہ بہر کیف ایک بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے اس وقت سے لے کے اور آج تک۔ آج بھی افریقہ میں سینکڑوں مساجد تاجروں ہی نے بنوائی ہیں، بڑی خوبصورت مساجد۔ آپ دربن چلے جائیے، آپ پریٹوریا چلے جائیے، آپ جوہانسبرگ چلے جائیے، عظیم الشان مسجدیں قائم ہیں، تجارت پیشہ افراد نے بنائی، مگر اب ذمہ داریاں کچھ بڑھ گئی ہیں۔ مسجدوں کے علاوہ بھی مسجدوں کو آباد کرنے والی قوم پیدا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ عالم یہ ہے اس وقت کی 90% ہمارے بچے دین سے ناواقف ہیں، 95%، بلکہ 99 کہتے ہیں۔ ہمارے مدرسوں میں جو بچے آتے ہیں وہ 1% بھی نہیں آتے، اور وہ پڑھنے کم آتے ہیں، پڑھنے زیادہ آتے ہیں۔ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ وہ پڑھیں کیا بیچارے، پھر بھی ان میں اللہ کچھ لوگوں کو جیسے لوگوں کو اٹھا دیتا ہے، تھوڑی بہت خدمت ہو جاتی ہے۔ ورنہ بڑا خراب حال ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ 300 سال ہو گئے بر صغیر ہند و پاک میں جب کوئی حکومت آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی، 300 سال سے ان غریب علماء نے مسجدوں کو آباد رکھا ہے، دین کو باضابطہ قائم کر رکھا ہے۔ آج ہمارے سینوں میں جو دل ایمان والا ہے، پیشانی میں سجدے ہیں، یہ انہی علماء کا صدقہ ہے، مگر یہ بہت غریب طبقے سے آئے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ یہ قیادت کیوں نہیں کرتے، لیڈرشپ کیوں نہیں کرتے؟ ایک ایسا انسان جو پلا ہو اس ماحول میں جو آپ نے اس کو دے رکھا ہے، تو کسی سرمایہ دار کی کلائی تھام پکڑ کے روک کیسے سکتا ہے اسے؟ کیا دین کی خدمت کرنا ہمارے تاجر طبقے کی ذمہ داری نہیں ہے؟ دین پڑھانا کیا یہ ہمارے اپر کلاس کی ذمہ داری، لوور اور مڈل کلاس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا یہ ساری ذمہ داری ہم غریبوں کی ہے، فاقہ کشوں کی ہے، جن کے پاس نہ کپڑے ہیں نہ کھانا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو دین کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں؟ تجارت بھی کروائیے مگر دین بھی پڑھائیے۔ میرے عزیز ساتھیو، اگر آپ کو یہ لگتا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ غریب بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، غربت لگ جائے گی اس کے دامن سے، تو خدا را اپنے معیار کا اسٹینڈرڈ کا اسکول قائم کیجیے، دینی اسکول۔
مگر کھیجیے، اس لیے کہ آگے اگر دین بچے گا تو صرف تعلیم کے ذریعے سے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ لارڈ میکالے کے نظام تعلیم پر، انگلش نظام تعلیم پر لاکھوں خرچ کرتے ہیں، اور رسول اللہ کے نظام پر اپنے بچے کے لیے کچھ بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ چاہیں، یہ پیغام ہے آخری، اگر آپ چاہیں اللہ تو آپ کا بچہ گریجویٹ ہوتے ہوتے عالم بھی ہو سکتا ہے۔ 6 سال کی عمر سے کسی اچھے عالم سے اپنے ماحول میں، ہر محلے میں مدرسہ قائم کیجیے، ہر علاقے میں قائم کیجیے، اور ان بچوں کے معیار قائم کیجیے جو آپ کے بچے ہیں۔ علماء کو اچھی تنخواہیں دیجیے، آپ دے سکتے ہیں۔ مسجدوں میں لاکھوں موجود ہوتے ہیں، اور علماء کو 2,500-3 ہزار دیتے ہیں آپ، جس میں آپ کا ناشتہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، آپ کے بچے کی پاکٹ خرچ بھی نہیں ہو سکتی۔ کیا کر رہے ہیں آپ رسول پاک کے غلاموں کے ساتھ؟ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ کبھی خدا کی بارگاہ میں جواب دہی کا احساس نہیں ہوا آپ کو؟ بہرکیف آپ کوشش کیجئے کہ اپنے ہر محلے میں جہاں آپ رہتے ہیں ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کر دیں۔ آپ کا بچہ وہاں جائے، اپنے معیار سے، کرسی ہو، میز ہو، اچھا ماحول ہو، وہاں پڑھے، اور 6 سال سے لے کے 20 سال تک مسلسل 1 گھنٹہ وہ دے تو اللہ گریجویٹ ہوتے ہوتے عالم بھی ہو جائے گا، اور یہ مسٹر اور ملا کی تقسیم ختم ہو جائے گی۔ ہر بچے کو علم پڑھنا ہے، یا پھر ان اداروں کا تعاون کریں جو ادارے یہ کام کر رہے ہیں۔ مولانا شاکر نے ضرورت کو محسوس کیا، میں 22 سال سے مسلسل ان کی دعوت پر آ رہا ہوں، تھوڑی سی امید ہے، خدا کرے بہت بڑی امید قائم ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایسے ادارے قائم کر رہے ہیں جہاں آپ کے بچے بھی پڑھ سکیں، دین پڑھ سکیں، سائنس بھی، انگلش بھی، میتھ بھی، دوسرے بچے کے ساتھ دین بھی پڑھ سکیں۔ انہوں نے درجنوں ادارے قائم کیے، اور پورے ملک میں اداروں کے قیام کا منصوبہ ہے۔ آپ بھی ایسے ادارے قائم کریں، یا پھر ان کا تعاون کریں تاکہ وہ ایسے ادارے قائم کر سکیں۔ بہرکیف سنی دعوت اسلامی ایک تحریک ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ صرف ہم دعاؤں کا عادی نہ بنائیں، بلکہ امت مسلمہ کے بچوں کو اس قابل بنا سکیں کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ السلام علیکم۔